الحمد لله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله اللہ کے سوا ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں جو انہیں نفع بھی نہیں پہنچا سکتے اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی 10 دن آج پورے ہو جائیں گے اور آج غروب آفتاب سے
رمضان کا دوسرا عشرہ انشاءاللہ شروع ہوگا۔ اس دوسرے عشرہ کو بخشش اور مغفرت کا عشرہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق بخشے کہ ہم ان 10 دنوں میں خاص کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور نافرمانیوں سے توبہ کر لیں۔ ویسے بھی اگر ہم استغفار نہ کر سکیں تو ہر نماز کے آخری تشہد میں درود پڑھنے کے بعد جو دعا ہم مانگتے ہیں اس میں ہم اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے پالنہار مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، اور قیامت کے دن سب مومنوں کی مغفرت فرما۔ پھر جب ہم فرض نماز پڑھ چکتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد حکم ہے کہ اللہ کی تکبیر کرو، اللہ اکبر، اور اس کے بعد 3 مرتبہ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بخشش تو ہم ہر نماز میں مانگیں گے، اللہ اپنی رحمتوں سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اور ویسے بھی قرآن میں میرے رب نے یہ کہا ہے کہ اگر بغیر بخشش مانگے اور بغیر توبہ کیے کوئی مومن بندہ مر جائے، میری رحمت کا سمندر قیامت کے دن جوش میں آ جائے تو میں اسے معاف کر دوں، لیکن
ایک گناہ کا مرتکب اگر بغیر توبہ کیے اور بغیر معافی مانگے مر گیا، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ اور جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اسی طرح مشرک بھی میری جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا کریں۔ وہ گناہ ہے شرک۔ قرآن نے سورۃ نساء میں 2 جگہوں پہ کہا، ترجمہ ذرا آپ کر لیں گے، مشکل لفظوں کا میں کر دوں گا۔ ان اللہ لا یغفر، یقیناً اللہ نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اسے معاف نہیں کر۔ ذرا آگے سنیں، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اس شرک سے نیچے نیچے، اب اس شرک سے نیچے نیچے کتنے گناہ ہیں؟ اس کی میں تفصیل کروں؟ اس شرک سے نیچے نیچے جس کو بھی چاہوں گا اپنی رحمت سے معاف کر دوں گا۔ کہ شرک صرف ظلم نہیں، ظلم عظیم ہے۔ شرک صرف گناہ نہیں، بغاوت ہے۔ شرک صرف نافرمانی نہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے۔ اسی لیے میں نے چاہا کہ میں ان جمعوں میں آپ کو سمجھاؤں۔ کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا۔ پچھلا جمعہ یاد ہے آپ کیا منوانا چاہتے تھے؟ کیا دعوت تھی میرے نبی کی، کیا پیغام تھا میرے نبی کا، اور کیا شرک تھا مشرکین مکہ کا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور روز روشن کی طرح یہ حقیقت یہاں ہے کہ جن لوگوں کی طرف میرے نبی بھیجے گئے وہ مشرک تھے۔ کیا تھے؟ اس میں بھی شک ہے کسی کو؟ کیا تھے؟ مشرک، شرک کرتے تھے۔ شرک کیا تھا ان کا؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ، انہیں کوئی علم نہیں کہ ان کا شرک کیا تھا۔ میں پڑھتا چلا جاؤں گا، بولتا چلا جاؤں گا، آپ میری تائید کرتے چلے جائیں گے، ہمارا سفر ذرا جلدی کٹ جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے، میں صرف آپ کی بات نہیں کر رہا جو آپ ہماری تقریریں سنتے ہیں اور آپ کو ہم توحید کا جام پلاتے رہتے ہیں، میں آپ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، میں عام معاشرے کا ذکر کر رہا ہوں۔ باہر جا کے دیکھیے، پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مشرکین مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری تگ و دو، ساری محنت آپ کی یہ تھی
کہ آپ منوانا چاہتے تھے کہ مانو اللہ ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں تک کا یہی خیال ہے، اور یہ 101% غلط خیال، مطالعے کی کمی ہے، قرآن سے دوری ہے، ممبر و محراب طبقے کی مداہنت ہے، وہ لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں، وہ مداہن لوگ ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا۔ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو کعبے کو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ کس کا گھر؟ یوں ہی کہہ دینا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے اور نبی پاک ان سے اللہ منوانا چاہتے تھے۔ کعبے کو بیت اللہ کہتے تھے، بچوں کے نام عبداللہ رکھتے تھے۔ خود میرے پیارے پیغمبر کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ کب رکھا گیا؟ دور جاہلیت میں رکھا گیا نا۔ اگر اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ میرے سامنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں کوئی جاہلوں کے مجمع میں نہیں بیٹھا ہوں۔ اپنے دماغ کو تازہ کیجیے اور میری دلیل کو سنیے، نفیس دلیل ہے، آپ کو لطف آ جائے گا۔ مشرک تھے نا، مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ بولتے نہیں ہو، شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ شریک کرنا۔ بندیالوی کہتا ہے مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے، ورنہ شریک کہندے نال کرنا۔ مشرک ہوتا ہی تب ہے پہلے اللہ کو، پھر اس کی ذات میں شریک بنائے۔ جیسے یہودیوں نے بنایا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے بنایا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ہمارے دوستوں نے بتایا نبی پاک نور من نور اللہ ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شریک ہے، اللہ کی جز ہیں، اللہ کے نور کا حصہ ہیں، اللہ کے نور میں سے ہیں، یہ انہوں نے بنایا۔ قرآن نے کہا لم یلد، قرآن نے یہ سبق دیا لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے نکلا ہے نہ اس سے کوئی۔ یہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، یہ نور خدا کا مظہر کیا ہوتا ہے جی؟ یہ سب شعر و شاعری ہے، مظہر نور خدا، نور خدا کا مظہر یعنی نور خدا کے ظاہر ہونے کی جگہ۔ یہ سارے مبالغے ہیں، ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک، ایک ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب ماننا، مختار کل ماننا، نفع نقصان کا مالک ماننا، سجدہ کرنا، کسی کے نام کی نظر دینا، نیاز دینا، منت ماننا، چڑھاوا چڑھانا، غائبانہ کسی سے مدد مانگنا۔ غائبانہ کے لفظ پہ تھوڑا سا غور کریں گے آپ، میں نے بہت بڑے اعتراض کا جواب دے دیا جو لوگ کہتے ہیں تم ایک دوسرے سے مدد نہیں مانگتے ہو، من پانی پہ وا دے تے میرا بوجھ سائیکل تے لد دے۔ میرے بھائی یہ غائبانہ مدد نہیں ہے، وہ سامنے کھڑا ہے، ہاتھوں سے اس نے تیری مدد کرنی ہے، اور جس سے تو مدد مانگ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے اور تجھے بھی پتا ہے کہ آج تو اس کا محتاج ہے، کل وہ میرا محتاج ہوگا۔ یہ ہے تعاون، ایک دوسرے سے تعاون۔ ایک ہے غائبانہ مدد مانگنا، وہ ہے ایاک نعبد، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے، اسے استعانت کہتے ہیں، اسے استعانت کہتے ہیں، یہ تعاون ہے۔ میں سمجھا سکوں یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، آ بھی رہی ہے، تو میری مدد کر
آج تو میری مدد کر، کل میں تیری مدد کروں گا. اور جو استعانت ہے وہ یک طرفہ ٹریفک ہے. کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ شرک ہے. تو مشرک بندہ بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو مانے. اللہ کو نہیں ماننا، شریک کس کے ساتھ بنا. ایک مسئلہ حل ہو گیا. میں آپ کو ایسا پڑھا دوں گا انشاءاللہ کہ آپ کو سبق یاد ہو جائے گا، بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے، اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ، کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے کہ اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کی صفتیں نہیں مانتے تھے. اللہ کو خالق نہیں مانتے تھے، رازق نہیں مانتے تھے، مالک نہیں مانتے تھے، محیی نہیں مانتے تھے، بارش برسانے والا نہیں مانتے تھے. یہ اختلاف تھا اور نبی پاک ان سے منوانا چاہتے تھے کہ مانو خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے. یہ اختلاف تھا. جن کے ذہن میں یہ بات ہے وہ بھی ذہنوں سے نکالو. یہ 101% غلط ہے. مکے کے مشرک اللہ کی صفتوں کو زور سے بولو یار. میں ساری آیتیں نہیں پڑھتا، سورۃ عنکبوت ہے، گھروں میں جا کے پڑھو. اس کے آخری 2 رکوع گھروں میں جا کے پڑھو. اللہ نے ان کے عقیدوں کا ذکر کیا. کل من بیدہ ملکوت السماوات والارض. میرے پیغمبر ان مشرکوں سے پوچھ زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. پڑھو جا کے. تمہیں آج تک قرآن سنایا کسی نے نہیں، تمہیں کسی نے بتایا نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں نے قصے، کہانیاں، وارث شاہ دی ہیر، سیف الملوک، بلے شاہ دا کلام کان پہ ہاتھ رکھ کے علماء نے گا گا کے سنایا اور آپ سبحان اللہ کہتے چلے گئے. وہ کہتے تھے زمین و آسمان کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں؟ ان سے پوچھ آسمان و زمین کا خالق کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. ان سے پوچھ بارش کا برسانے والا کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ. پڑھتے جائیے. قرآن پاک نے اس کو وضاحت کی ہے. میں ساری آیتیں آپ کو نہیں دکھانا چاہتا. میں ایک بڑی مشہور، معروف، آسان آیت آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کا آدھا ترجمہ میں کروں گا، آدھا آپ کریں گے. یہ ہے سورۃ یونس، 11واں پارہ، اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 31. یہاں لکھ لیجئے. میرا ویڈیو بن رہی ہے میری تقریر کی، کہاں کہاں تک لوگ اسے سنیں گے، محفوظ ہوگی. آپ بھی جا کے گھروں میں سن لیں. پارہ 11واں، سورت کا نام یونس، آیت نمبر 31. دوسرے طبقے کے کوئی میرے بھائی آئے ہوں، کوئی سادہ سے لوگ آئے ہوں جنہوں نے پہلے کبھی ہمیں نہ سنا ہو، میں ان سے گزارش کروں جو ترجمہ میں کروں گا، آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں، لیکن آنکھیں بند کر کے میرے ترجمے پر اعتبار نہیں کرنا. کہ ممبر پہ بیٹھا ہے، عالم ہے، صحیح ترجمہ کی تونس. اسی چیز نے ہمیں خراب کی ہے، اسی چیز نے ہمیں برباد کر کے رکھ دی ہے. عالم جو کہتا رہا ہم مانتے چلے گئے. ہم نے کبھی اس سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا کہ مولانا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل. ایسی ایسی باتیں علماء کہتے ہیں مضحکہ خیز، لطیفوں والی. لوگ سب نے سے کہتے ہیں سبحان اللہ. منکر نکیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، یہ فیس بک پہ ہے، جاؤ سنو، فیس بک پہ سنو. عالم میں بیان کرنے والے مجمع میں بیان کر رہے ہیں. منکر نکیر شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آئے، انہوں نے کہا من ربک، تیرا رب کون ہے؟
شیخ عبد القادر جیلانی نے دونوں کو بازو، ایک کو اس سے پکڑا ایک اس کو پکڑا اور فرمایا پہلے تساں دسو نا، جب میرے بابا آدم کو بنایا جا رہا تھا تو انہوں نے کیوں کہا تھا یہ فساد کریں گے؟ انہوں نے آکھیا کوئی اساں دو بندے آکھیا سی، فرمایا جاؤ رب سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ میں نے کہا پھر ہم رب سے پوچھتے ہیں، فرمایا نہیں، ایک جاوے ایک میرے کول یرغمال۔ سبحان اللہ، لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں رب کے پاس پہنچے، رب نے کہا جا کے معذرت کرو۔ آگے سنو ذرا، جو اصل بات مولانا کہنا چاہتے تھے، لوگوں کے عقائد غیر مسلم لوگوں کی طرح برباد کرنا چاہتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا انج معافی نہیں ملنی، انج نہیں ملنی۔ اللہ نے فرمایا پھر اس سے پوچھو کہ انج مل دیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا معافی اس صورت میں ملے گی کہ آج کے بعد سے لے کے قیامت تک میرے مریدی کے سلسلے میں، میری بیعت کے، میرے سلسلے کے سلسلے میں، بیعت کے سلسلے میں جو میرا مرید مر جائے گا تم اس میں قبر کا سوال و جواب نہیں کرو گے۔ اللہ نے فرمایا منظور ہے۔ انج تے حکومت تے تحریک لبیک دے درمیان ہی معاہدہ نہیں ہوئے جنہیں تسی رب تے شیخ عبد القادر جیلانی دے درمیان کروا چھوڑے۔ لوگوں اور پڑھے لکھے لوگوں اور سکول کالج یونیورسٹیوں کے بچوں اور تعلیم یافتہ طبقہ، ان کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوں گے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے۔ کوئی بندہ اٹھ کے کہے مولانا یہ سارا واقعہ صحیح ہے، منکر نکیر آئے، شیخ عبد القادر جیلانی نے پکڑ لیا، سوال جواب ہوئے، اللہ کی طرف گئے، واپس آئے، سب ٹھیک ہے، لیکن مولانا یہ فرمائیے توہن کہیں دسیا؟ جبریل تو وہی لاتا نہیں، توہن کس دسیا؟ اس دی وضاحت کرو، ہے کوئی دلیل؟ الیس منکم رجل رشید، تم میں سے ایک بھی کوئی بندہ شائستہ نہیں ہے جو اٹھ کے پوچھے تو صحیح کہ وہ قبر کا معاملہ تھا تمہیں کس نے آ کے بتا دی؟ آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں گا، لیکن میرے ترجمے پہ اعتبار نہیں کرنا، بالکل برملا کہہ رہا ہوں، میرے ترجمے کو آنکھیں بند کر کے نہیں ماننا۔ گھروں میں جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، جس عالم کا ترجمہ تیرے گھر میں پڑا ہے اسے اٹھا۔ بندیالوی تعصب کا شکار نہیں ہے کہ کہے دیوبندی عالم کا ترجمہ، کبھی نہیں۔ دیوبندی عالم کا ترجمہ تو تیرے گھر میں بریلوی عالم کا ترجمہ ہے، تو تیرے گھر میں اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہے، تو تیرے تیرے گھر میں کسی شیعہ عالم کا ترجمہ ہے، تو اٹھا یہ چاروں ترجمے، ہر عالم وہی ترجمہ کرے گا جو بندیالوی کر رہا ہے انشاءاللہ۔ یا تجھے پوری کھلی اجازت ہے، فیس بک کے ذریعے میری تقریر پوری دنیا کے لوگ سنیں گے، انہیں بھی اجازت ہے، اپنے گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھائیں قرآن، 11واں پارہ نکالو، سورت یونس نکالو، آیت نمبر 31 نکالو، پڑھو مشرکین مکہ کے نظریات، قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ کل من یرزقکم من السماء والارض، میرے پیغمبر ان سے پوچھ، من کون، یرزقکم کو روزی دیتا ہے، کون جھولیاں بھرتا ہے۔ ذرا اپنے معاشرے کی بات کر لیں نا، کون جھولیاں بھرتا ہے، کس کا کھاتے ہو؟ ماشاءاللہ، تھوڑا سا اشارہ بھی کر دوں نا، کس کا کھاتے ہو، کس کا کھاتے ہو، کس کا گاتے ہو؟ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں
ابو جال سے پوچھا جا رہا ہے کس کا کھاتے ہو؟ من کون یرزو کو روزی دیتا ہے کم تمہیں من السماء کہاں سے؟ قرآن بڑی عجیب کتاب. پھر اللہ قرآن کی سمجھ دی, اس کا معنی سمجھائے, اس کی تفسیر سمجھائے. آسمان سے بارش برسا کے, آسمان سے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے. یہ ذرا ذمہ داروں سے پوچھو جو ذمہ دار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آج کل ان کی کیا حالت بن رہی ہے. سورج کی تپش نہ ہو تو فصلیں, موسم عجیب ہو گیا ہے, بارش برس پڑی ہے, جٹ کہتے ہیں اور سونے دی کڑی بھی نہیں چاہیے, سونے دی کڑی بھی نہیں. آسمان سے سورج کی تپش سے فصلیں پکا کے, چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے فصلوں میں رس بھر کے, آسمان سے. والارض زمین سے جو دانہ تو بو کے آ گیا, زمین کے اندھیروں میں گم ہو گیا. اللہ کہتے ہیں میں لطیف ہوں, باریک بین ہوں, میں نے اس دانے کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. یہ زمین کے اندر ہو رہا ہے, ایک جڑ نیچے چلی گئی, ایک کونپل باہر نکل آئی. اردو میں کہتے ہیں کونپل, پنجابی میں کہتے ہیں انگوری, سٹا, پتا. اللہ اکبر. سریے کا ہوتا ہے, سریے کا ہوتا ہے وہ پتا. انگوری کونپل, کونپل انگوری وہ پتا. زمین ایبٹ آباد کی, مانسیرے کی, کاغان ناران کی, گلگت کی, سخت اور پتھریلی. کبھی تو نے غور کیا نرم و نازک پتے نے سخت زمین کا سینہ کیسے چیرا ہوگا؟ تو نے کبھی غور کیا تجھے روزی کون پہنچانے والا ہے؟ نعتیں پڑھتا رہتا ہے, تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاؤں. کبھی کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا کھا رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا کہ کس کا کھا رہے ہیں؟ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ کونپل باہر نکل ہے. ایک بات کہا کرتا ہوں, مجھے بیان کرتے ہوئے بڑا لطف آتا ہے, میرا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. خدا گواہ میرا اپنا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جو ہمارے مواعظ ساتھی ہیں جن کے دلوں میں توحید کا باغیچہ ہے, ان کو پانی ملے گا انشاءاللہ, بہت زیادہ پانی مل جائے گا. جو دوسرے لوگ ہیں وہ ذرا سمجھیں. وہ پتا جو باہر نکلا, کبھی تو نے دیکھا مشرق کی طرف رخ کر کے نکلا ہو, مغرب کی طرف رخ کر کے نکلا ہو, شمال کی جانب, جنوب کی جانب؟ نہیں. جب بھی زمین سے باہر نکلا سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلا. بندیالوی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ. جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. ہر گیاہ کے الضمیر رویت وحدہ لا شریک لہو گوید. ہر گھاس کا تنکا جو باہر نکلتا ہے وہ یہ نغمہ گاتے ہوئے باہر نکلتا ہے, مولا تیرا کوئی شریک نہیں. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ آپ سے تو یار سوال ہی نہیں ہو رہا, آپ تو پاک لوگوں کے ملک میں رہنے والے. یہ سوال ہو رہا ہے ابو جال سے, جی آپ سے نہیں. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ ایک سوال. امن یملک السمع والابصار,
تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہاں کوئی عضو خراب ہو جائے، آنکھیں خراب ہو جائیں، گردے خراب ہو جائیں، فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں کا سلام مان لو. مشرکین سے سوال ہو رہا ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ یہ ایک نظام ہے. یہ جو کاکی ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، بس یہی ہے. اس کے پیچھے دھاگے سے زیادہ باریک رگیں، ان میں خون دوڑتا ہے، وہ رنگوں کی پہچان کرواتا ہے. بلڈ پریشر شوگر ہائی ہو جائے تو وہ رگیں لیک کر جاتی. وہ جب رگیں لیک کرتی ہیں تو بندے کو نظر آنا کم ہو جاتا ہے، پھر کہیں نابینا ہو جاتا ہے. ایک نظام ہے پورا. امن یملک السمع والابصار. تیسرا سوال، من یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. میرے پیغمبر ان سے پوچھ، زندے سے مردے کو نکالنے والا، مردے سے زندے کو نکالنے والا، جاندار سے بے جان، بے جان سے جاندار نکالنے والا. انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکالا. مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا. بے جان. نطفہ بے جان ہے، اس سے بچہ بنایا. انسان جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا. بے جان. ایک معنی میں کروں، الحی سے مراد مومن. مومن زندوں کی طرح ہوتا ہے. میت سے مراد کافر، کافر مردوں کی طرح ہوتا ہے. مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا، کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا. نوح کے گھر میں کنعان اور آزر کے گھر میں ابراہیم. نیکوں کے گھر میں بد، بدوں کے گھر میں نیک. کون ہے؟ من یخرج الحی من المیت. پہلا سوال کیا تھا؟ تھوڑا سا میں سمجھاتا بھی چلا جاؤں، ویسے آپ کو سمجھ نہیں آتی. تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا؟ تمہاریاں جھولیاں کون بھرتا ہے؟ اللہ. تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے کس نے دے رکھا ہے؟ کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ کس کا؟ مشرکین مکہ کا، ابو جہل کا. تم معاشرے میں رہتے ہو، نہیں کہتے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے؟ نہیں کہتے؟ میں نے ایک گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سفر کے دوران کہیں، جو مقدر میں نہیں وہ حسین سے مانگ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو مقدر میں نہیں، اللہ نے بھی نہیں لکھا. ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، وہی دینے والے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک ملک صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہوئے، وہ اب بھی کہتے ہیں پیر نے دیے ہیں. برملا کہتا ہے اللہ نے نہیں دیے. واہ میرے رب تیرے حوصلے، واہ میرے مولا تیرے حوصلے. پیر نے دیے. اللہ ان بچوں کی زندگی کرے، ہم تو دعا ہی کریں گے، بچوں کا تو قصور کو نہیں اس میں. زندگی کرے. اگر خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی بچہ مر جائے اور لوگ تعزیت کے لیے آئیں کہ ملک صاحب ہو بچہ مر گیا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے، تو ملک صاحب کہیں گے پیران دی مرضی. اچھی چیزوں کی نسبت اپنے معبود و مشکل کشاؤں کی طرف کرتے ہو، اور بری چیزوں کی نسبت. یہ جو لوگ کہتے ہیں بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کرو کھری، نعرہ لگاتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں پڑھے لکھے طبقے سے، کھوٹی قسمت کھری امام بری کرتا ہے؟
میں نے ایک منٹ کے لیے مان لیا امام بری کرتا ہے، کھوٹی کون کرتا ہے؟ شاباش، بولو پھر کھوٹی کون کرتا ہے؟ کھری تو وہ کرتے ہیں، کھری انہوں نے کر دی، کھوٹی کس نے کی؟ اور کھری وہی کرتا ہے جو کھوٹی کرتا ہے، شفائیں وہی دیتا ہے جو بیمار کرتا ہے۔ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اتنی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جملہ تو بڑا زبردست کہنے لگا ہوں، آپ کو سرور آ جائے گا انشاءاللہ، سرور آ جائے گا۔ ایک منٹ کے لیے ٹھہریں یار، میرا جملہ کے دائیں وچی نہ رہ جائے، چندے چی نہ گھرال ہو جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جس پر موت آ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو بچوں کو یتیم چھوڑ جائے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ نہیں ہوتا جسے نہلا دیا جائے، پھر کفنا دیا جائے، پھر دفنا دیا جائے، پھر پڑیاں رکھ دی جائیں، پھر مٹی ڈال دی جائے، چہرے سے مکھی نہ اڑا سکے۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، بلال کو حبشے سے اٹھاتا ہے، منڈیوں میں بکواتا ہے، پھر مکے میں پہنچاتا ہے، پھر آمنہ کے لال کے قدموں میں لے کے آتا ہے۔ اور جب بلال میرے نبی کے قدموں میں آتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دیتا ہے۔ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا وہ ہوتا ہے جس پر موت آ جائے۔ وہ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کیسے ہو جاتا ہے؟ سن لو، ہمارے بعد ہمیں یاد رکھو گے، تمہیں کوئی نہیں سنائے گا، اتنی نتھری اور نکھری ہوئی توحید تمہیں کوئی نہیں سنائے گا۔ مسجد کے متعلق میں صرف اتنا کہوں گا، میں نے کہا تھا میں بار بار نہیں کہوں، جو کچھ آپ نے پچھلے جمعے کیا نا اسے دوہرا دیں بس۔ پچھلے جمعے آپ کی جھولی سے ہم مطمئن ہیں، آپ نے صحیح خدمت کی مسجد کی، تو بس وہی جتنے آپ نے پیسے پچھلے جمعے ڈالے تھے اتنے پیسے آپ ضرور ڈالیں، اس سے زیادہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، اللہ کو دینے آپ نے اللہ کی راہ میں دینے، لیکن اگر زیادہ نہیں، آپ کے حالات اچھے نہیں تو اتنے ضرور کریں۔ جو صاحب ثروت حضرات ہیں وہ ذرا اپنی جیبیں کھولیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیں۔ جامعہ ضیاء العلوم کے لیے پھر کہوں گا، دیکھیں جو ہمارے 5 وقت کے مقتدی ہیں ہماری معاویہ مسجد کے، خصوصاً سے بھی زیادہ، کیونکہ ان کا ہمارے ساتھ تعلق ہے، ہر وقت ساتھ رہنا ہے، وہ محلے کے ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں۔ پھر جمعے کے جو ہمارے دوست ہیں ہر جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، وپار دی گل ہے، اگر میں بات غلط کروں تو کہیں جی بندیالوی صاحب آپ نے غلط کی ہے، اور اگر میری بات صحیح ہو تو آپ تائید کریں کہ ہاں ہمیں یہ چاہیے تھا۔ میرے اپیل کرنے کے بغیر، مجھے اپیل کرنے کی ضرورت نہ ہوتی، جب یہاں آپ طالب علموں کو دیکھتے کہ 250-300 طالب علم ہیں، ان کا کھانا پینا، علاج، معالجہ، رہائش، بجلی کے بل، پڑھانے والے عملے کی تنخواہیں، تو آپ کو خود میرے پاس آ کے کہنا چاہیے تھا مولانا اتنے طالب علم ہیں، ان کا خرچ اخراجات ہے، ساڑھے لائق کوئی خدمت، یہ تھا کمال۔ آپ آتے، ہمارے لائق کوئی خدمت، آٹا چاہیے، گوشت چاہیے، بجلی کا بل ہے آپ کا، ہمارے لائق کوئی خدمت، ہم حاضر ہیں۔ یا معلم بن، یا متعلم بن، یا پڑھانے والا بن، یا پڑھنے والا بن، یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والا بن، چوتھا نہ بن۔
ان کے ساتھ تعاون کرو، یہ مہمانان رسول عربی ہیں۔ تو ہمارے جتنے دوست ہیں، ذمہ دار دوست بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ اپنا تمام تر عشر اس دفعہ مہربانی کریں، ہمارے حالات مالی ٹھیک نہیں ہیں مدرسے کے، وہ ہمارے پاس جمع کروائیں۔ جو زکوٰۃ والے ہمارے دوست ہیں، تاجر حضرات ہیں، سرکاری ملازم ہیں، ان پر زکوٰۃ لاگو ہے، تو وہ اس دفعہ مہربانی کریں، وہ تمام تر زکوٰۃ ہمیں دیں۔ یہ جو ہمارے مواعد دوست ہیں توحیدی، آپ مجھے ایک بات بتائیں، اگر آپ نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرنا تو ان لوگوں نے تعاون کرنا ہے جڑے من کومنٹ 100 گالاں کٹ دیں۔ یہ جو اب میں نے بات کی ہے بھرا پڑا ہوگا آپ فیس بک، ولیوں کا گستاخ ہے۔ میں نے ولیوں کی گستاخی نہیں کی ہے، میں نے کہا ولی ولی ہوتا ہے، ولی کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا نہیں ہوتا، میں نے تو یہ کہا ہے۔ تو وہ کہیں گے ولی نہیں، ولیوں کو نہیں مانتے، کرامتیں نہیں مانتے، معجزے نہیں مانتے۔ میں نے کہا عیسائی شرک کے مریض بنے، حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، کس وجہ سے؟ دھوکہ کہاں سے لگا؟ معجزوں سے۔ معجزوں سے تو دھوکہ لگتا ہے بھائی، کرامتوں سے دھوکہ لگتا ہے۔ انہوں نے معجزے دیکھے، مردوں کو زندہ کر دیا، مٹی کے پرندے بنا کے سچ مچ کے پرندے بنا دیے، دھوکہ لگ گیا، انہیں بھی دھوکہ لگ گیا کرامتوں سے، معجزوں سے۔ بندیالوی کے ایک بات پلے باندھ لو، ہمارے عقائد کی جتنی کتابیں ہیں بڑے دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھائی جائے، عقائد کی کتابیں جو پڑھائی جاتی ہیں ان میں شرح عقائد ہے، بریلوی مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، ہمارے مدارس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے معجزے کا فاعل اللہ ہے، معجزہ نبی کا فعل نہیں ہے، اس میں ہاتھ نبی کا ہے، مرضی اور کام کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ میں یوں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، 1 منٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ بولیں گے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہو میری طرف توجہ کر لو، آپ بولیں گے۔ اگر توجہ میری طرف رکھنی، اگر معجزے میں اختیار نبی کا ہوتا، معجزہ نبی کی مرضی سے صادر ہوتا، اگر تو حضرت موسیٰ لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر کبھی نہ بھاگتے۔ بھاگے کہ نہیں بھاگے؟ کیوں بھاگے؟ اپنی مرضی سے بنا تھا، اپنے اختیار سے بنا تھا، تو بھاگے کیوں؟ بھاگے، قرآن کہتا ہے وَلَمْ يُعَقِّبْ، میرا نبی پیچھے مڑ کے نہیں سی ویکھدا۔ ہم نے کہا اقبل، سامنے آئیے، سامنے آئیے، اسے پکڑیے، قرآن کے لفظ ہیں 16ویں پارے میں سورۃ طٰہٰ میں، اس کے پہلے رکوع میں جاؤ، جا کے دیکھو، سَنُعِيدُهَا، سَنُعِيدُهَا۔ جی جو عربی جاننے والے ہیں خدا کے لیے غور کرو، جمع متکلم کا صیغہ ہے، سَنُعِيدُهَا، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، اس کو پکڑنا تیرا کام ہے اور اس کو پہلی حالت پہ لوٹانا ہمارا کام ہے۔ سنعیدها، ہم لوٹائیں گے، ہم لوٹائیں گے۔ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ ہمارا روزی رساں کون ہے؟ 11واں پارہ سورۃ یونس آیت نمبر 31، مَن یرزقکم من السماء والارض۔ اور یہاں کہتے ہیں یہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، پڑھا جاتا ہے، مجموع میں پڑھا جاتا ہے، لوگ سر مارتے ہیں سبحان اللہ۔ یہاں سے رزق بندوں میں خدا تقسیم کرتا ہے، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی۔ ابو جہل کیا کہتا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں کوئی فتویٰ لگا رہا ہوں؟
فتویٰ تو تم نے لگانا ہے، میں تو مفتی نہیں ہوں، میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں مجھ کو نظر آئی کلائی اپنے خواجہ کی، میرے خواجہ تقسیم کر رہے تھے، میرے پیر صاحب تقسیم کر رہے تھے، اور ابو جال کہتا تھا روزی کو تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اس کے باوجود وہ مشرک، اس کو اللہ کہے گا تو جہنم میں جا۔ انہوں نے بدلا ہر چیز کو، انہوں نے لبیک اللہم لبیک بدل دیا، لبیک اللہم لبیک، انہوں نے اسے بدل دی، ہر چیز کی نسبت دوسری طرف انہوں نے کی۔ یہ ذمہ دار ہوتے ہیں کمزور عقیدے کے لوگ، وہ جب فصلیں ہو گئیں تو بوری جناب ٹریکٹر پہ رکھی اور جا رہا ہے پیر صاحب کو دینے، بوری، کپڑوں کا جوڑا بھی دیا، بوری بھی دی، 1000 روپے بھی دیا، پیر صاحب کے ہاتھ میں نذرانہ دیا۔ باہر نکلا، قوالی لگی ہوئی ہے، پیر صاحب بھی بیٹھے ہیں، یہ جٹ بھی بیٹھ گیا۔ قوال نے مصرع اٹھایا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا، وہاں سے نہیں، بھرے گا جو دامن یہیں سے بھرے گا، خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ یہ جٹ جو ہے نا یہ سر مار رہا ہے، سبحان اللہ، خواجہ نہ دیں گے تو پھر اتنا نہیں سوچتا بے خواجہ پتہ نہیں کداں دے سی، اے ہن میرے کول بوری لئی سی، میں دتی ہے خواجے نو، 1000 روپے بھی میں نے دیا ہے، کپڑوں کا جوڑا بھی میں نے دیا ہے، پیسے بھی میں نے دیے، نذرانے بھی میں نے دیے۔ بندیالوی کہتا ہے پہلے فیصلہ کرو تو ہاڈے دوواں وچوں مشکل کشا کون ہے؟ پہلے فیصلہ کرو، پیر مشکل کشا نے یا مرید مشکل کشا نے؟ پہلے فیصلہ کرو۔ پیروں کو رقم کون دیتا ہے؟ کپڑے کون دیتا ہے؟ گاڑیاں خرید کے کون دیتا ہے؟ گندم کون دیتا ہے؟ تو مشکل کشا کون ہے؟ آخری سوال جو کیا نا اللہ نے نبی کی زبان مقدس سے، اللہ نے کہا میں یہ پوچھنے لگ جاؤں پہاڑ کس کے، ندیاں کس کی، چشمے کس کے، پھول کس کے، پھل کس کے، بادلوں کو ہانک کے لانا والا کون ہے، بارش برسانے والا کون ہے، برف باری کرنے والا کون ہے، پانیوں کو جمع کرنے والا کون ہے، سورج چاند ستارے، یہ میں پوچھنے لگ جاؤں کہ سارا قرآن تے سوالاں نال بھر جائے۔ اللہ نے فرمایا سارے سوالاں دا ایکو سوال نہ کر لے ماں، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بتاؤ اس پورے کائنات کے نظام کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ آپ سے سوال ہی نہیں ہو رہا، آپ سے پوچھا ہی نہیں جا رہا، کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ مکے کے مشرکوں سے پوچھا جا رہا ہے۔ مدبر کون ہے؟ یہاں جو کچھ ہوتا ہے نا، اللہ خدا کی قسم، اللہ کی پناہ ہے۔ اگلے دن ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے فیس بک پہ ان کی تقریر سنی، وہ کہہ رہے تھے اگر نبی پاک کا روزہ وہاں نہ ہوتا ہم بیت اللہ جاتے ہی نہ۔ یہ تو لوگوں کو سبق پڑھایا جا، یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ آپ جس نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھ دیا بخشیا گیا۔ واہ یار، یہ کیا عیسائیوں نے کہا عیسیٰ سولی پہ چڑھ گئے، اساں سارے، تم دلیر کر رہے ہو لوگوں کو گناہوں پہ، بیٹے کا نام محمد رکھ دو بخشے جاؤ۔ کس حدیث میں ہے بھائی؟ کس نے کہا ہے بھائی؟ قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے، کسی صحابی نے کہا ہے، امام اعظم نے کہا ہے، کوئی حوالہ تو پیش کرو نا۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ محمد نام نہیں رکھنا چاہیے، رکھنا چاہیے، اچھا نام ہے محمد اپنے نبی کے، بلکہ آج کے دور میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے۔ دنیا کفر میرے نبی کے نام ہی سے تو جر رہے ہیں، ہر بچے کا نام محمد ہو، احمد ہو، لیکن آگے یہ چپر لگانا کہ جو نام رکھ دے وہ بخشا جائے گا،
لوگوں کو پڑھاؤ علماء کرام، منبر و محراب کا وارث طبقہ، خدا کے لیے لوگوں کو دلیر نہ کرو گناہوں پہ، لوگوں کو پڑھاؤ کہ نجات کا دار و مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے، یہ پڑھاؤ لوگوں کو۔ حقوق العباد اگر ٹھیک نہیں ہے نا، 70 حج کر لے، ہر سال عمرے پہ چلا جا، اگر حقوق العباد میں کوتاہی کی نا، اللہ معاف ہو نہیں کرے۔ اللہ کہیں گے اس بندے سے معاف کروا کے آ جا، میں معاف کر دوں۔ لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرو، مکانوں پہ قبضہ کرو، دکانوں پہ قبضہ کرو، 2 نمبر مال بیچو، ملاوٹ کرو، گاہک سے جھوٹ بولو، عیب دار چیز چھپا کے بیچو، کم تولو، رشوت کا کاروبار کرو، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دو، یتیموں کے مال پہ قبضہ کرو، بچے کا نام محمد رکھ دو تو بخشے جاؤ گے؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ یہ جو حقوق غصب کیے ان کا سوال، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیروں کا کیا معنی ہے؟ تدبیر کا کیا معنی ہے؟ مدبر۔ تدبیر کا معنی یہ ہے بادلوں کو ہانک کے لانے والا، پھر بارش برسانے والا، پھر فصلیں اگانے والا، پھر برف باری کرنے والا، اس کو محفوظ رکھنے والا، گرمیوں میں پگھلا کر اسے لوگوں کے گھروں تک پہنچانے والا۔ کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی ہاں لڑکے ہی لڑکے، لڑکیاں کوئی نہیں، کسی کی ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے کوئی نہیں، کسی کو جوڑے ملا کے، کسی کے دروازے بند کر کے، کوئی خوبصورت، کوئی بدصورت، کوئی قبول صورت، کوئی جیل کی تنگ و تاریک کوٹھڑیوں میں، کوئی آزادی کی فضاؤں میں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، کوئی صحت مند ہو رہا ہے، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے۔ کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، کبھی سردیاں، کبھی گرمیاں، کبھی خزاں، کبھی بہار، ہواؤں کا چلنا، فصلوں کا اگنا، یہ سارے جہان کی تدبیریں کون کرتا ہے؟ ان سے پوچھ فَسَيَقُولُونَ۔ جاؤ سورت یونس ہے، 31 نمبر آیت ہے، فَسَيَقُولُونَ، میرے پیغمبر یقیناً وہ جواب میں کہیں گے اللہ، اللہ، کہ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ رازق بھی ہمارا کون ہے؟ مالک بھی کون ہے؟ محیی بھی کون ہے؟ ممیت بھی کون ہے؟ مدبر بھی کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بادشاہ، راج کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ۔ آگے اللہ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ پڑھتے رہتے ہیں، علماء بھی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن علماء نے اس طرف توجہ ہی کبھی نہیں کی، اس لیے کہ علماء نے سبقاً تفسیر پڑھی نہیں پڑھی، ان کا اس طرف ذہن نہیں جاتا۔ ہم نے سبقاً پڑھی ہے، اور جس طرح ہمارے اساتذہ نے سمجھی ہے، نہیں سمجھی بھی کسی نے۔ معنی کرنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا۔ وہ کہیں گے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، رازق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، محیی بھی اللہ، ممیت بھی اللہ، مدبر بھی اللہ، بارش برسانے والا بھی اللہ، بادلوں کو ہانک کے لانے والا بھی اللہ، زندگی بخشنے والا بھی اللہ، موت دینے والا بھی اللہ۔ وہ جواب میں کہیں گے اللہ ہے۔ فَقُلْ، ان کا یہ جواب سن کے میرے پیغمبر آپ کہیں افلا تتقون، یہ سب کچھ مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سب کچھ مانتے ہو تو شرک سے بچتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے باوجود شرک کرتے ہو، تو پھر ڈھونڈنا چاہیے ان کا شرک کے نہیں ڈھونڈنا چاہیے کہ مشرکین مکہ کا شرک کیا تھا، قرآن نے اس کے کس نظریے کو شرک قرار دی، ورنہ تو اللہ کو مان رہے ہیں۔
اللہ کو خالق مالک رازق بھی مان رہے ہیں، اللہ کی صفتوں کو بھی مان رہے ہیں، یہ سب چیزیں مان رہے ہیں، تو پھر ان کا شرک کیا ہے؟ یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ اسی کو ہم آئندہ جو جمعوں میں انشاءاللہ اس کو ہم بیان کریں گے جی انشاءاللہ۔